نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سیرت النبی، مجالس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، 40 سالہ زندگی جو کہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے، اس پر تفصیلی آپ حضرات کے سامنے بیانات کر چکا ہوں، تفصیلی مجالس اس پہ ہو چکی ہیں۔ اب آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کی جو زندگی ہے، نبوت ملنے کے بعد کی مکہ مکرمہ کی جو 13 سالہ زندگی ہے، انشاءاللہ ابھی مجالس کے اندر وہ بیان ہوگی، یعنی نبوت کے بعد اور ہجرت سے پہلے کی زندگی۔ یہ نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت نشینی اور غار حرا میں تنہائی اختیار کرنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشہ نشینی اور تنہائی محبوب ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی ماحول سے دور رہنے لگے، کیونکہ لوگوں کا بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، انسانیت کا احترام نہ کرنا اور دیگر خرابیاں جو اس معاشرے میں پھیلی ہوئی تھیں، ان سب کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاشرے سے دور ہونے لگے اور اکیلے رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ توشہ لے کر مکہ المکرمہ کے ایک پہاڑ جسے جبل نور یعنی روشنی کا پہاڑ کہا جاتا ہے، اس کی چوٹی پر غار حرا نامی ایک غار میں کئی راتیں گزارتے تھے۔ حرا کے لفظی معنی تلاش اور جستجو کے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء فیتحنس فیہ وہو التعبد اللیالی ذوات العدد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی محبوب ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں خلوت نشین ہو جاتے اور مسلسل کئی دن اور کئی راتیں عبادات میں مشغول رہتے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خلوت نشینی اختیار کرنا بھی ایک اعتبار سے عبادت تھی۔ تو اس سے یہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر بنے نہیں تھے، تب آپ کون سی عبادت کرتے تھے؟ کسی غلط ماحول سے الگ ہو جانا بھی مستقل عبادت ہے، یہ اس کا جواب ہے۔ پھر اللہ کا نظام ہے کہ نبوت کے لیے غار حرا کا انتخاب ہوا، ہجرت کے لیے غار ثور کا انتخاب ہوا، ورنہ مکہ المکرمہ میں تو ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ ہیں۔ اور دیکھا جائے تو کعبۃ اللہ کے قریب سب سے قریب پہاڑ اول جبل وضع علی الارض، سب سے پہلا پہاڑ جو سب سے پہلے زمین پر رکھا گیا وہ جبل ابی قبیس ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشینی اور تنہائی اختیار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو غار حرا کا انتخاب کیا گیا۔ اس کی وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ غار حرا پر اگر بیٹھ کر نظر ڈالی جائے تو سیدھا سامنے کعبۃ اللہ پر نظر پڑتی ہے۔ یہ تو خیر اب درمیان میں محلات، مکانات اور بلڈنگیں بن گئی ہیں تو نظر نہیں آتا، ورنہ اس وقت براہ راست وہاں سے کعبۃ اللہ نظر آتا تھا۔ تو اس غار میں 3 چیزیں جمع ہو گئیں۔ نمبر 1 فکر کے لیے خلوت، اور نمبر 2 نظر کے لیے کعبۃ اللہ، اور نمبر 3 ذکر کے لیے سکون۔ اللہ تعالیٰ نے اس اعتبار سے غار حرا کا انتخاب کیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی غیبی طاقت اور غیبی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلا رہی ہے اور آپ کی رہنمائی کر رہی ہے اور اس بڑے منصب کے لیے آپ کو تیار کر رہی ہے۔ اس زمانے میں تنہائی اور خلوت پسندی آپ کا معمول بن گئی اور آپ کو سب سے علیحدہ ہو کر اور تنہا بیٹھنے سے بڑا سکون ملتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے دور جا کر اس پہاڑ پر بیٹھ جاتے تھے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ کے راستوں پر جب میں گزرتا تھا تو شجر اور حجر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شجر و حجر سے آواز آتی تھی، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں بائیں اور پیچھے مڑ کر دیکھتے تھے تو درختوں اور پتھروں کی سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ مسلم شریف میں روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لأعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لأعرفہ الآن۔
کہ مکہ مکرمہ میں ایک پتھر کو میں جانتا ہوں جو میری بعثت سے قبل مجھے سلام کہا کرتا تھا. آپ نے فرمایا اسے اب بھی میں پہچانتا ہوں. گویا دیکھا جائے تو نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں کمالات موجود ہیں. بچپن کے دور میں شق صدر کا واقعہ اور اس کے بعد آپ نے جو بکریاں چرائیں، اس کے بعد آپ کی صداقت اور امانت کا چرچا، حجر اسود کا آپ کے ہاتھ پر رکھا جانا اور اس جھگڑے کا ختم کرنا، اور پھر اب آپ کو تنہائی محبوب ہونے لگی، تو ہر اعتبار سے آپ کو کامل کیا جا رہا ہے، جسمانی طور پر ہو، بدنی طور پر ہو یا روحانی طور پر ہو. ہر طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نبوت سے قبل آپ کو کامل بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کا، نبوت کا، ختم نبوت کا، بلکہ ساری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین کا تاج آپ کے سر پر پہنانا تھا. اس لیے یہ ساری تیاریاں کی جا رہی. اور قاعدہ ہے کہ جب انسان برائی کو دور کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کم سے کم اپنے آپ کو اس کے برے اثرات سے الگ رکھے. اور بظاہر یہی محرک دکھائی دیتا ہے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کنارہ کشی کرنے کا جذبہ پیدا ہوا، تاکہ تنہائی میں غور و فکر کر کے اس پیچیدگی کا حل تلاش کیا جائے. لیکن قدرت کی طرف سے یہ ایک غیر محسوس پکار تھی، ایک خاص اسکیم کے تحت یہ ایک نامعلوم کشش تھی. خلوت نشینی مستقل طور پر اختیار کرنا اگرچہ انسانی فطرت کے خلاف ہے، کیونکہ انسانی طبیعت میں تمدن اور اجتماعیت ہے، لیکن خلوت کے لیے کچھ وقت نکالنا اور اس میں اپنی زندگی کی تنظیم، اپنی مصروفیات اور اپنے اہداف پر نظر ڈالنا، اپنی کمزوریوں کا اور اپنی کوتاہیوں کا محاسبہ کرنا، دراصل کامیاب لوگوں کا زینہ اور کامیاب لوگوں کی شاہراہ ہے، اور یہی کامیابی کا راز ہے. اس سے انسان اپنے عیوب سے، اپنی غلطیوں سے واقف ہو جاتا ہے، ورنہ اپنی کوتاہیوں سے بے خبر انسان کو خطرناک انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے. خلوت نشینی سے ہمیں کچھ سبق حاصل ہوتے ہیں. پہلا سبق یہ ہے کہ بعثت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت نشینی سے ایک بڑی حقیقت کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، جس کی تمام مسلمانوں اور خاص طور پر دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بڑی اہمیت ہے. وہ یہ کہ مسلمان خواہ کتنے ہی اخلاق فاضلہ سے آراستہ کیوں نہ ہو، اس کا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کچھ اوقات خلوت اور تنہائی میں نہ گزارے، جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کر سکے، اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی کائنات کے مظاہر میں غور کر سکے. دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ نفس کی کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن کا علاج گوشہ نشینی اور دنیا کے شور و شغب سے دور رہ کر ہو سکتا ہے، جیسے تکبر، خود پسندی، حب دنیا وغیرہ. یہ سب بیماریاں ایسی ہیں جو دل کی گہرائیوں میں رچی بسی ہوئی ہیں اور انسان کے اندر کی دنیا کو تہو بالا کر دیتی ہیں. اگرچہ انسان بظاہر نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے، ان کا علاج یہی ہے کہ انسان تنہائی میں اپنے نفس کی حقیقت پر غور و فکر کرے. تیسرا سبق یہ ملتا ہے، ایک دوسری چیز جس کی مسلمانوں کو اور خاص طور پر دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے بڑی اہمیت، وہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت پروان چڑھائی جائے، کیونکہ یہی قربانی اور جہاد کا سرچشمہ ہے. ہر روشن اور صحیح دعوت کی اساس ہے. اللہ تعالیٰ سے محبت محض عقلی ایمان سے پیدا نہیں ہوتی. اگر صرف عقلی چیز ہی جذبات اور دلوں کو متاثر کر سکتی تو مستشرقین اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے میں سر فہرست ہوتے. محبت پیدا کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس کے احسانات اور انعامات کو خلوت میں جا کر، تنہائی میں جا کر سوچے کہ اللہ نے کیسے کیسے انعامات مجھ پر کیے ہیں، اللہ کے مجھ پر کیسے کیسے احسانات ہیں. چوتھا سبق یہ ملتا ہے، خلوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیا سے بالکل قطع تعلق کر لے اور پہاڑوں پر جا کر رہنے لگے اور اس کو موجب فضیلت جاننے لگے. یہ چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے طرز کے خلاف ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اصلاح حال کے لیے بطور علاج گوشہ نشینی اختیار کی جائے اور دوا بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت لینی چاہیے، ورنہ اور بیماریاں پیدا ہو جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے. پانچواں سبق یہ ملتا ہے، غار حرا جاتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ لے جانا
اس بات کی دلیل ہے کہ معاش کا انتظام کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں، بلکہ رزق خداوندی کی طرف اپنے فقر اور حاجت اور ضرورت کا اظہار ہے، جو کہ عین عبادت ہے۔ اور چھٹا سبق یہ ملتا ہے کہ غار حرا کی خلوت اور عزلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا، چند روز کے لیے جاتے پھر گھر واپس آ جاتے۔ اس میں اشارہ ہے کہ اصحاب خلوت و عزلت کے لیے کلی طور پر اپنے معاشرے سے، اپنے گھر سے منقطع ہونا یہ ٹھیک نہیں، مناسب نہیں، کیونکہ اہل و عیال کے حقوق کی رعایت بھی ضروری ہے۔ ساتواں سبق یہ ملا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت نشینی اور تنہائی اختیار کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان چاہے کتنی ہی عبادت میں مشغول کیوں نہ ہو، مگر اس کا اسلام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ کچھ وقت خلوت نشینی اور تنہائی میں نہ گزارے، جس میں وہ اپنے نفس کا محاسبہ کر سکے۔ چونکہ نفس کی بیماریاں، جیسے میں نے بتایا کہ جو انسان کے اندر رچ بس گئی ہیں، ان کا علاج گوشہ نشینی سے ہی ہو سکتا ہے، الگ تھلگ ہو کر ہی ممکن ہے۔ اگرچہ انسان ظاہری طور پر نیک اعمال کر رہا ہے، مقبول عبادات کر رہا ہے اور اعلان بھی کر رہا ہے، دعوت بھی دے رہا ہے، لیکن جب تک وہ ان بیماریوں کا علاج نہیں کرتا، جب تک اپنے اندر سے حسد، بغض، تکبر سے اپنے آپ کو پاک نہیں کرتا، تب تک وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت تبھی آئے گی جب دل ان بیماریوں اور گناہوں سے پاک ہوگا۔ لا رہبانیت فی الاسلام، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ خلوت نشینی اور تنہائی اختیار کرنے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ ہم پہاڑوں اور غاروں میں چلے جائیں اور وہاں مستقل رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل نہیں رہے چند عرصے تک، اور پھر نبوت کے بعد آپ نے ساری زندگی گزاری، ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ سب سے الگ تھلگ ہو کر رہ جانا یہ ہمارا دین ہمیں نہیں سکھاتا۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یعنی اسلام میں ہمیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں غار میں چلے جانے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ آپ کی تعلیمات اور صحابہ کے طریقے ہمارے پاس موجود ہیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دین پر عمل کرنے والے ہوں۔ دنیا کا قانون ہے کہ دوا بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت دینی چاہیے۔ جب ہمیں ضرورت پڑے تو ہمیں چاہیے کہ تنہائی اختیار کریں۔ جیسے ہمیں ضرورت ہوتی ہے ہم دوائی لیتے ہیں، اور دوائی بھی اتنی لیتے ہیں کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ جس کو بخار ہے وہ پیناڈول دوائی لے لے تو یہ اس کی ضرورت ہے، لیکن کچھ لوگ روز رات سونے سے پہلے پیناڈول لیتے ہیں جو کہ بلا ضرورت لی گئی ہے، اور اس کا اب نہ تو فائدہ ہوگا بلکہ الٹا نقصان ہے۔ اسی لیے اللہ والے ذکر کرواتے ہیں، اللہ والے دلوں کو پاک صاف کرتے ہیں، اور اس کے لیے ایک وقت مخصوص ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور تنہائی سے ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی اپنے 24 گھنٹے میں سے کچھ ایسا وقت نکال لیں جس کے ذریعے ہم اپنے دلوں کا محاسبہ کریں، اپنے دلوں کو پاک کریں، لیکن دنیا میں رہتے ہوئے، کیونکہ ہماری ابتدا دنیا سے ہے اور ہماری انتہا آخرت ہے۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما۔ دنیا کا قانون و قاعدہ ہے کہ جب انسان کسی برائی کو دور کرنے پر قادر نہیں ہوتا تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کم از کم اپنے آپ کو وہ ان برائیوں سے محفوظ رکھے، اس برے ماحول سے وہ خود دور ہو جائے۔ اب تو برے ماحول سے دور ہونا تو بڑی مشکل بات ہو گئی ہے، کیونکہ ہر بندے کے پاس تو موبائل ہے۔ آج کل تو ہر بندہ تنہائی میں گناہ گار ہو رہا ہے، موبائل میں بیٹھا ہوا ٹک ٹاک اسکرول کر رہا ہے، فیس بک اسکرول کر رہا ہے، یوٹیوب اسکرول کر رہا ہے، اور ایسی چیزیں تنہائی میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے۔ آج کل یہ تنہائی کا گناہ بھی بہت عام ہو گیا ہے۔ تو تنہائی جو ہے وہ اس لیے حاصل کی جائے تاکہ اپنا محاسبہ کر سکیں، اس لیے حاصل نہ کی جائے کہ ہم موبائل دیکھ سکیں، موبائل کے اندر ویڈیوز دیکھ سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو کسی مجلس کا حصہ بنائیں، کسی بزرگ کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں، اور اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی مسجد کے امام کے ساتھ تعلق قائم کریں۔ آج کل مسجد کے امام سے ایسے اوپرے ہو کر بھاگتے ہیں جیسے پتہ نہیں یہ مسجد کا امام نہیں کوئی بلا ہو، پتہ نہیں یہ کیا کرے گا۔ وہ بیوقوف ہو،
اپنی مسجد کے امام کے ساتھ تعلقات رکھو، وہ تمہاری دینی رہنمائی بھی کریں گے اور دنیاوی رہنمائی بھی کریں گے۔ تو اپنی مسجد کے امام کے ساتھ اگر کہیں دور جا کر کسی بزرگ سے تعلق قائم نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنی مسجد کے امام کے ساتھ ضرور تعلق بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت و عقیدت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔